نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ میں نگاہ کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ نگاہ جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب آپ روزے میں ہوں تو روزے کے بغیر بھی جو ہے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن روزے میں خاص کر جو ہے وہ نظر کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑ رکھے گا۔ یعنی شادی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ روزے رکھیں، تاکہ آپ کی جو خواہشات نفسانی ہیں ان کا توڑ ہو۔ اور روزہ میں زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور خاص طور پر حالت روزہ میں حفاظت زبان کا بڑا تاکیدی حکم ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ فضول بات یا کام کو ترک کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے، خواہ مخواہ جو ہے کسی کی
برائیوں کی ٹو میں رہنا، کسی کی برائیوں کی تلاش میں رہنا، اور جب کہیں بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں، لازم کسی کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ زبان کو اپنی کو کنٹرول میں رکھا کریں، اپنی زبان کو یا تو چپ رہیں یا پھر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ جو ہے لوگوں کو گالیاں دیتے پھریں، لوگوں کے ساتھ بد زبانی کرتے پھریں۔ اللہ نے زبان اس لیے دی تھی کہ آپ زبان سے قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ یہ زبان جو ہے یہ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، جیسے کہ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، اس لیے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، قرآن پڑھیں اور اس سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں جو ہے اس کو استعمال نہ کریں، یا اچھی بات کریں، کسی کو نصیحت کریں، کسی کو اللہ کی طرف بلائیں اور دین کی بات کریں، یا خاموش رہیں، وہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو شہوت والی باتیں نہ کرے، شور و غل نہ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی بات اس کے مطابق عمل اور جہالت کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ یعنی روزے میں جھوٹی باتیں کرے اور جہالت کی باتیں کرے تو اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے صرف سارا دن بھوک پیاس کاٹی ہے، اس کو روزے سے ملنے والا کچھ نہیں۔ اس لیے جب آپ روزے میں ہوں، ایک تو گندی گفتگو نہ کریں، اور دوسرا جو ہے کسی کے ساتھ بد زبانی نہ کریں، چیخیں نہ، چلائیں نہ، تو اچھی بات کریں اور جہالت کی باتوں میں نہ پڑیں۔ ہمیشہ جو ہے اچھی بات کیا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں ان کا روزہ سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں کہ ان کا قیام سوائے جگارتے کے اور کچھ نہیں، یعنی سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ان کو ملتا۔ اس لیے عمل جو ہے اس کو اچھا بنائیں، یعنی سارا دن اگر آپ روزے میں ہیں تو کسی کو گالی گلوچ کرتے رہیں، گندی گفتگو کرتے رہیں، فحش گفتگو کرتے رہیں، جہالت کی باتیں کرتے رہیں، کسی کے پیچھے چغلی وغیرہ کرتے رہیں، تو آپ نے سارا دن بھوک پیاس کاٹی، آپ کو پھر ملنے والا کچھ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے آپ کا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں، ہر مہینہ 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔
جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر جو ہے واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک بات منہ سے نکالتا ہے، اسے وہ کچھ اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان المبارک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اس کی بخشش کا موجب نہ بنے، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بوڑھا ہو جائے، وہ اس کے لیے جنت کے داخلے کا باعث نہ بنے۔ یعنی کہ جو بندہ اس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ ہلاکت ہے اسے آدمی کے لیے۔ اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر درود پاک نہ پڑے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ نہ بنا سکے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو محترم ناظرین، خیال رکھیں ان چیزوں کا۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، نہ اس کا کوئی روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی نیک عمل ہے، جب تک توبہ نہ کرے، اپنے والدین سے معافی نہ مانگے، تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے والدین کی ناراضگی سے بچیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔